ان لیکچرز کا بیسک جو کانسیپٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایڈوکیٹس جو کہ سروس میٹرز میں پریکٹس کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور ان کے سامنے کسی قسم کا کوئی سروس میٹر آئے، جیسے کہ آج کے ٹاپک کے مطابق اینول کانفیڈینشیل رپورٹ کا میٹر ہو، یا وہ امپلائیز جو کہ ایڈوکیٹ کو کنسلٹ کرنے کے لیے یا انگیج کرنے کے لیے فائنینشلی ان کی کیپیسٹی نہ ہو، تو وہ خود اپنا مسئلہ اپروپریٹ فورم پہ لے جانے کے لیے خواہش رکھتے ہوں، تو ہمارے اس لیکچر کے ذریعے ان کو کچھ مفید باتوں کا پتہ چل سکتا ہے اور وہ آگے اپنا کام لے کے جا سکتے ہیں۔ اب جہاں تک اینول کانفیڈینشیل رپورٹس کا میٹر ہے، اس میں سب سے پہلے اگر کسی کو کوئی ایڈورس ریمارکس کنوے ہوں تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ جس دن اس کو ایڈورس ریمارکس کنوے ہوتے ہیں، اس دن سے اس نے ودن 30 days نیکسٹ ہائر اتھارٹی کو ریپریزنٹیشن یا ڈپارٹمنٹل اپیل فائل کرنی ہے۔ میں اس کو ایکسپلین ایسے کرتا ہوں کہ سپوز ایک سول جج صاحب ہیں، ان کو ایڈورس ریمارکس کنوے ہوتے ہیں، انہوں نے اگر 1 جنوری 2021 کو ان کو ایڈورس ریمارکس کنوے ہوتے ہیں، تو انہوں نے 30 جنوری 2021 سے پہلے ایک ریپریزنٹیشن فائل کرنی ہے۔ کس کو فائل کرنی ہے؟ کہ اگر ان کا رپورٹنگ آفیسر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہیں اور کاؤنٹر سائننگ جج ایڈمنسٹریٹو جج آف دا ہائی کورٹ ہیں، تو انہوں نے اپنی ریپریزنٹیشن فائل کرنی ہے لاہور ہائی کورٹ، جو کہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی اس کو دیکھتی ہے، اور ایڈمنسٹریٹو کمیٹی جو ہے وہ کمپرائز کرتی ہے سینئر ججز صاحبان پہ، ان کی اپیل ان کو لائی کرے گی۔ اسی طرح اگر کوئی سول سرونٹ ہے، مثال کے طور پہ ایک صاحب پولیس میں انسپیکٹر ہیں، تو ان کے رپورٹنگ آفیسر ہیں ایس پی اور کاؤنٹر سائننگ آفیسر ہیں DIG، تو انہوں نے ریپریزنٹیشن ایڈورس ریمارکس کے خلاف انسپیکٹر جنرل پولیس کو کرنی ہے، اور جس دن انہوں نے ریپریزنٹیشن فائل کرنی وہ ڈیٹ نوٹ کریں، اور اس کے بعد انہوں نے 90 days تک ویٹ کرنا ہے، اور وہ بھی ڈیٹ باقاعدہ نوٹ کر کے رکھیں تاکہ کل کلاں لیمیٹیشن کا مسئلہ ان کے آڑے نہ آئے۔ اب کسی ایڈوکیٹ کے پاس اگر ایسا کیس آتا ہے کہ جس میں ایڈورس ریمارک کو الٹیمیٹلی چیلنج کرنا ہے بیفور دا ٹریبیونل، تو انہوں نے سب سے پہلے اس ایڈورس ریمارک کے خلاف ڈپارٹمنٹل اپیل، اس کے بعد 90 days اس کا ویٹ کرنا ہے، اور یا یہ دیکھنا ہے کہ اگر ڈیورنگ 90 days ان کی ریپریزنٹیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے، تو جس دن ریجیکٹ ہوئی اس سے 30 دن کے اندر اگر کوئی فیڈرل امپلائی ہے تو اس نے فیڈرل سروس ٹریبیونل میں جانا ہے، اگر پروونشل امپلائی ہے تو اس نے پروونشل سروس ٹریبیونل میں جانا ہے، اگر جوڈیشری کا سبارڈینیٹ جوڈیشری کا آفیسر ہے تو اس نے پنجاب سبارڈینیٹ جوڈیشری ٹریبیونل میں جانا ہے، جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے۔ ایک پہلی بات تو یہ امپورٹنٹ جو تھی وہ تھی لیمیٹیشن کی، کیونکہ آج تک سپریم کورٹ کا لا ریپیٹڈلی یہ آیا ہے کہ لیمیٹیشن کے معاملے میں کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اگر لیمیٹیشن سے کسی کا کیس ہٹ ہوا تو وہ میرٹ پہ نہیں سنا جائے گا، بلکہ وہ خارج ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اگر کسی ایڈوکیٹ صاحب کے پاس یا کسی امپلائی کے پاس ایڈورس ریمارک آتے ہیں، تو انہوں نے اس کو چیلنج کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جس وقت بھی
ان کو کوئی ایڈورس ریمارک کنوے ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ انسٹرکشنز کنٹینڈ ان ایسٹا کوڈ ان کی طرف توجہ کریں، کیونکہ ہم نے جس وقت ٹربیونل میں جا کے، کورٹ میں جا کے ان چیزوں کو چیلنج کرنا ہے تو ہمارے پاس میٹیریل تو ہونا چاہیے کہ کون سی گراؤنڈ ایسی ہے جس کو ہم لے کے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی کو ایڈورس ریمارک کنوے ہوئے تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ریمارکس جس وقت ریکارڈ ہوئے، کیا ریکارڈ کرتے وقت اس کی تاریخ اس ریمارک سے 1 مہینے کے اندر تھی یا نہیں تھی، کیونکہ انسٹرکشن یہ کہتی ہیں کہ جس وقت بھی کسی کو ACR دیں تو ریکارڈنگ آفیسر جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ ریکارڈ کرے۔ اس کے بعد کاؤنٹر سائننگ آفیسر نے اس کو کاؤنٹر سائن کرنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ جتنے بلاکس ہیں کیا وہ تمام بلاکس فل ہوئے ہیں، اور ان بلاکس کے آگے ریکارڈنگ آفیسر، رپورٹنگ آفیسر اور کاؤنٹر سائننگ آفیسر ان کے سگنیچر ہیں یا نہیں۔ تیسرے، اگر ACR میں رپورٹنگ آفیسر نے تو اپنی رپورٹ لکھ دی، لیکن کاؤنٹر سائننگ آفیسر نے کاؤنٹر سائن کرتے ہوئے نہ کچھ لکھا، نہ سگنیچر کو اس طرح کیے جو کہ کل ایک ایگریوڈ پرسن کو اس کا بینیفٹ مل سکتا ہے اور وہ یہ چیز لے کے آگے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی رپورٹ میں کسی کے متعلق یہ لکھ دیا کہ ہی از اے کرپٹ یا ریپوٹڈ ٹو بی کرپٹ، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس عرصے کی ACR دی جا رہی ہے اس عرصے میں اس امپلائی کو یا آفیسر کو انڈر نوٹس رکھا ہے، کیا اس کو کبھی کسی قسم کی کوئی کاؤنسلنگ کی ہے، کبھی اسی کو کوئی وارننگ ایشو کی ہے۔ اگر سپوز کسی آفیسر یا آفیشل کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہی از ریپیوٹڈ ٹو بی کرپٹ، اور جس عرصے کی وہ رپورٹ سے دی جا رہی ہے اس عرصے میں نہ تو اسے چارج شیٹ ہوئی، نہ اسے کوئی نوٹس ہوا، نہ اسے کوئی وارننگ ہوئی، تو یہ جو ریمارکس ہیں یہ ریمارکس ایکسپنج ہونے کے لیے یہی ایک سفیشینٹ گراؤنڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس وقت کسی رپورٹنگ آفیسر نے کسی امپلائی کو 2 سکسیسو ACR ایڈورس دے دی تو کیا تیسری ACR میں وہی رپورٹنگ آفیسر کنٹینیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس پہ بھی لا یہ ہے کہ وہ رپورٹنگ آفیسر کو چینج ہونا چاہیے۔ اب یہ باتیں جو ہیں یہ دیکھنی ہے ایڈوکیٹ نے بھی یا اس امپلائی نے جو ایڈوکیٹ انگیج نہیں کر سکتا اور وہ خود جانا چاہتا ہے کورٹ میں، تو اس نے انسٹرکشنز کنٹینڈ ان ایسٹا کوڈ ریگارڈنگ ACRs اس کی طرف توجہ کرنی ہے، اور اس کے متعلق آج تک جو قانون ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے کہ انسٹرکشنز آف ACR ہیونگ فورس آف رول، یعنی ان انسٹرکشنز کو ڈیویٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ان انسٹرکشنز کو رپورٹنگ آفیسر اور کاؤنٹر سائننگ آفیسر دونوں ہی فالو کریں گے۔ اگر وہ فالو نہیں کرتے تو وہ جو ایگریوڈ پرسن ہے وہ اس کا بینیفٹ لے سکتا ہے۔ اب اس کے لیے اگر کوئی ججمنٹ درکار ہو کہ انسٹرکشنز آف ACR ہیونگ فورس آف رول، تو میں اس میں بتا سکتا ہوں کہ 1992 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1427۔ اسی طرح ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ مثال کے طور پہ ایک گریڈ 18 آفیسر ہے، اس کا رپورٹنگ آفیسر گریڈ 18 نہیں ہو سکتا۔ اگر گریڈ 18 کا آفیسر ہی اس کو رپورٹ ایڈورس دے رہا ہے تو وہ sufficient ground ہے for the quashment of that ACR adverse remarks۔ لہذا اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے۔
اسی طرح مختلف ججمنٹس ہیں جن ججمنٹ کا ایڈوکیٹ یا ایگریڈ پرسن سہارا لے سکتا ہے، کہ جن میں مختلف باتیں لکھی ہیں، کہ مثال کے طور پہ ایک امپلائی ہے، اس کو ایڈورس ریمارک 2018 کے کنوے ہوتے ہیں۔ اب ججمنٹس یہ ہیں کہ اگر 2018 سے پہلے اس کے جتنے بھی ACRs ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور 2018 کے بعد بھی 2-3 سال کی جو ACR ہے اس کی بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ایک گراؤنڈ بن سکتی ہے اس کے ایڈورس ریمارک کو ایکسپنج کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ڈیورنگ دس پیریڈ آف رپورٹ یہ فلاں کام جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں کیا، لہذا اس کا کنڈکٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو یہ رپورٹ بھی جو ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے، وہ رپورٹنگ آفیسر اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس رپورٹ پیریڈ میں اس امپلائی کو کسی قسم کی کوئی کمیونیکیٹ کیا گیا، کوئی کنوے کیا گیا کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تمہاری بات یہ غلط ہے، لہذا اس رپورٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میٹیریل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس میٹیریل نہیں ہے رپورٹنگ آفیسر کے پاس، تو کل کورٹ اس تمام ریکارڈ کو مد نظر رکھ کے یہ ریمارکس ایکسپنج کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک صاحب ہیں، ان کو 2010 میں ایک ایڈورس ریمارک کنوے ہوئے۔ اب ان ایڈورس ریمارک کے ہوتے ہوئے 2015 میں اس شخص کی نیکسٹ گریڈ میں پروموشن ہو گئی۔ اب 2015 میں جب اس کی پروموشن ہو گئی تو اس کی جو نیکسٹ پروموشن ہے وہ اگر 2019 میں ہے، تو پھر وہ جو 2010 کے ریمارکس ہیں ان کو ہم گراؤنڈ نہیں بنا سکتے، کہ چونکہ اس کے 2010 میں ایڈورس ریمارکس ہے، لہذا 2019 میں اس کی پروموشن اس بنا پہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس پہ بھی لا ہے کہ اگر اس کی پروموشن ہو گئی باوجود اس کے کہ ایڈورس ریمارکس اس کے سروس کیریئر میں تھے، تو پھر یہ جو ایڈورس ریمارکس ہیں اٹ لاس اٹس ایفیکیسی، لہذا یہ اس کے لیے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔